انسان جب خواب دیکھے تو اپنے خواب کو ہر کسی کے سامنے بالکل ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خواب کی تعبیر کو خواب دیکھنے والے اور بتانے والے کے درمیان لٹکا کر رکھتے ہیں کہ جیسے خواب کی تعبیر بتلانے والا آپ کو تعبیر دے گا اللہ ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو امت محمدیہ میں سب سے بڑے خوابوں کی تعبیر بتلانے کے ماہر گزرے ہیں، سب سے بڑے معبر گزرے ہیں، ان سے کسی شخص نے آ کر قصہ ذکر کیا۔ کوئی شخص آ کے کہہ رہا کہ میرا دوست تھا، اس نے خواب دیکھا اور جا کر کسی بیوقوف سے خواب ذکر کر دیا۔ خواب کیا ذکر کیا کہ وہ میرا دوست خواب میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، تو اس نے جا کے اپنے ایک نادان دوست سے ذکر کیا۔ اس نے کہا تیری ٹانگیں چری کیوں نہیں، تو چر کیوں نہیں گیا؟ تو جیسے اس نے کہا تو اس کو جھٹکا لگا اور وہیں پر زمین پر گر کے وہ مر گیا۔ اب وہ آدمی ابن سیرین کو بتا رہا ہے کہ وہ اس نے تعبیر دی تو جیسے اس نے کہا تو وہ فوراً ہی مر گیا۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہی حدیث مبارکہ سنائی کہ کہ اس نے یہ خواب اپنے نادان دوست کو کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ خواب کی تعبیر کو خواب دیکھنے والے اور بتانے والے کے درمیان لٹکا کے رکھتے ہیں، جیسی وہ تعبیر دیتا ہے اللہ ویسا صحیح کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہ تعبیر وہ دیتا کہ تیری ایک ٹانگ مشرق میں ایک مغرب میں ہے، اللہ تجھے شرق غرب کا مشرق مغرب کا سفر کروائے گا، تو اللہ اس کو مشرق مغرب کا سفر کرواتے، یہ تعبیر دے دیتا۔ اب دیکھا آپ نے ایک نادان آدمی نے تعبیر دی، وہ بندہ ہی مروا دیا، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعبیر دے رہے ہیں، کیا بہترین تعبیر پیش کی کہ ایک ٹانگ مشرق میں ایک مغرب میں، اللہ تجھے شرق غرب کا سفر کروائے گا، یہ تعبیر دے دیتے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى رؤيا فلا يقص الا على حبيب او لبيب، کہ جب کوئی خواب دیکھے سوائے اپنے جگری یار کے اور کسی عقل مند کے تیسرے شخص کو ذکر نہ کرے۔ جب بھی کوئی خواب دیکھے تو خواب کی جس کی تعبیر لینی ہے بامانہ خواب ہے، سوائے جگری یار کے اور عقل مند انسان یعنی علماء کے علاوہ کسی دوسرے کو ذکر نہ کرے۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے دوست کو ذکر کرے گا، اگر خواب برا بھی ہے اس کی اچھی تعبیر پیش کرے گا، اچھی تعبیر بتانے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ دوست پریشان نہ ہو۔ اور علماء وہ تو اللہ کا شکر ہے اس فن کے جو جانتے ہیں وہ تو خوب جانتے ہیں، وہ کبھی بھی خواب کی بری تعبیر پیش کرتے ہی نہیں ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما لیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خواب کو سوائے اپنے جگری دوست کے اور علماء کے کسی اور کو ذکر نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر الرؤیا کے مقدمے میں لکھا ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ 4 لوگوں کے سامنے اپنے خواب کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ خواب ایک فتویٰ ہے، جیسے فتویٰ سوائے مفتی کے کسی اور سے نہیں لیا جا سکتا، تو خواب بھی 4 لوگوں کو ذکر کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایک تو بے دین لوگوں کو خواب ذکر کرنا جائز نہیں ہے، خواب کی تعبیر لینا جائز نہیں، کہ بے دین لوگوں پر ان کی بے دینی کا اثر ہوگا، وہ عام طور پر خواب کی غلط تعبیر بتائیں گے، تو بے دین لوگوں سے شریعت کے پابند نہ ہو، خواب کی تعبیر نہ پوچھیں۔ نمبر 2، عورتوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا جائز نہیں، عورتوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا جائز نہیں ہے کہ عورتیں اس انتہا اور اس علم کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ نے مردوں کو رسائی دی ہے، تو عورتوں کے سامنے وہ ساری چیزیں نہیں آ سکتی جس کی وجہ سے خواب کی صحیح تعبیر وہ نہیں دے سکتی۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے عورتوں سے بھی خواب کی تعبیر کا لینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، جاہلوں سے، جو پڑھے لکھے نہ ہو،
جاہلوں سے، جو جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں، بیوقوفانہ کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی خواب کی تعبیر کا بتانا پوچھنا جائز نہیں ہے۔ اور نمبر 4 دشمنوں سے، دشمن سے تعبیر پوچھیں گے وہ آپ کو اس کا الٹا ہی مطلب بتائے گا اور وہ مطلب آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ تو 4 لوگوں سے خواب کی تعبیر لینا جائز نہیں ہے، بے دین لوگوں سے، جاہلوں سے، عورتوں سے اور دشمنوں سے۔ ان کے علاوہ کس سے پوچھیں؟ علماء سے پوچھیں، مفتیان کرام سے پوچھیں، انشاءاللہ وہ آپ کے خواب کی صحیح تعبیر بتلائیں گے۔ اور اگر آپ کا خواب بھی برا ہے خدا نخواستہ تو اس کا بھی وہ ایسا سا مطلب بتلائیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما لیں گے۔